بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھا۔ مرکب توصیفی کم سے کم دو اسماء کا، دو ناؤن کا ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک ناؤن دوسرے ناؤن کی کوئی صفت، کوئی خوبی، کوئی خامی بیان کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف، جو پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے۔ دونوں صفت اور موصوف چاروں اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں، یعنی ان کا اعراب یکساں ہوگا۔ مذکر مؤنث جنس کے اعتبار سے دونوں ایک مطابقت رکھتے ہیں۔ عدد کے اعتبار سے واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسم کے اعتبار سے معرفہ نکرہ، اس کی وسعت، ایک معرفہ ہوگا دوسرا بھی معرفہ ہوگا، ایک نکرہ ہوگا دوسرا بھی نکرہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک استثناء ہے، جیسے ہم نے مرکب تام جملہ اسمیہ میں بھی یہ بات پڑھی تھی، یہ سیکھی تھی کہ دو جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے۔ ایک مذکر ہے دوسرا بھی مذکر، ایک مؤنث ہے دوسرا بھی مؤنث، اور ایک اگر واحد ہے تو دوسرا یعنی خبر بھی واحد ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ استثناء تھا کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی خبر واحد مؤنث آتی تھی۔ یہی استثناء، یہی ایکسیپشنز مرکب توصیفی میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بھی اگر موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی۔ یہاں المساجد، یہ مسجد کی جمع ہے، غیر عاقل ہے، مکسر ہے۔ غیر عاقل کیا ہے یہ بھی بتا چکے ہیں ہم، کہ انسان، فرشتے اور جن یہی مخلوقات عربی میں عاقل ہیں، باقی تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ تو مسجد کی جمع ہے، مکسر ہے، تو اس کی جب صفت آئے گی تو واحد مؤنث آئے گی۔ جیسے المساجد الجمیلۃ، خوبصورت مسجدیں۔ الاشجار القدیمۃ، یہ بھی شجر کی جمع، مکسر، غیر عاقل۔ الاشجار، اس کی صفت القدیمۃ، یہ مؤنث، واحد اور مؤنث۔ حالانکہ اشجار اور مساجد دونوں مذکر ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ عموماً ان کی صفت واحد مؤنث آتی ہے۔ بہت ہی ریئر کیسز میں، بہت کم کیسز میں جمع مؤنث بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے قرآن شریف میں ایام معدودۃ اور ایام معدودات دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہ مرکب توصیفی، مرکب تام یا جملہ اسمیہ کیسے بن جاتا ہے، تھوڑے سے فرق سے۔ مرکب توصیفی کی شرائط میں دونوں اسم معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں۔ الاشجار القدیمۃ، اشجار بھی معرفہ ہے، قدیمہ یہ بھی معرفہ ہے، اور یہ بھی دونوں معرفہ ہے۔ اب اگر اس کی صفت جو القدیمہ آ رہی ہے میں معرفہ ہے، اگر اس کو نکرہ بنا دیں، قدیمتن کر دیں، تو یہ جملہ اسمیہ مرکب تام بن جاتا ہے۔ الاشجار القدیمۃ، جب دونوں معرفہ ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے پرانے درخت۔ لیکن اگر صفت کو نکرہ کر دیا جائے، قدیمتن کر دیا جائے، ایک تو نکرہ ہونے سے جب لام تعریف جب ال ہٹ جائے گا تو اس کا اعراب قدیمتوں کا
تنوین آ جائے گی، قدیمتن ہو جائے گا، الاشجار قدیمتن. پھر یہ اب یہ جملہ بن گیا، مرکب تام ہو گیا، جملہ اسمیہ بن گیا کہ درخت پرانے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. اب دیکھیے اس کی آگے ہم مثالیں دیکھتے ہیں. کوئی ایک دروازہ، باب واحد. اچھا اگر دونوں یہ دونوں نکیرہ ہیں، باب بھی اور واحد بھی، دونوں کو اگر معرفہ بنا دیا جائے تو یہ ہوتا ہے الباب الواحد، اس کا ترجمہ ہوگا ایک دروازہ. لیکن دونوں جب نکیرہ استعمال ہوئے تو اس میں کوئی کا اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی یا کسی ایک دروازہ. باب واحد، کوئی ایک دروازہ. من، اب حرف جر اس کے پہلے آ گیا تو باب کا جو اعراب ہے وہ بھی بدل گیا، جر میں آ گیا بابن. جب موصوف جر میں آ گیا تو اس کی صفت واحد یہ بھی جر میں آ گئی. اب یہ بن گیا من بابن واحدن، کسی ایک دروازے سے. سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی ان میں یہ استعمال ہوا ہے. اس کے بارے میں ابھی بعد میں بتاتے ہیں. اس کا ایک اور مرکب دیکھتے ہیں. کچھ مختلف دروازے، دروازے اس کی جمع، باب کی جمع ابوابن، متفرقتن. اچھا دیکھیے اب یہ استثناء یہاں آ گیا نا، ابواب غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث آ رہی ہے. متفرقتن، کچھ مختلف دروازے. اب اس کے پہلے من آ گیا حرف جر، من، تو اس کی وجہ سے بعد میں آنے والا اسم ابواب یہ زیر میں چلا گیا، ہو گیا من ابوابن متفرقتن، مختلف دروازوں سے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ. اب صرف ہم نے ابھی ورب نہیں پڑھا ہے تو یہاں یہ سمجھ لیجیے لا تدخلوا مت داخل ہونا، اور ادخلوا یہ امر ہے، یہ فعل نہیں تھا، یہ ادخلوا فعل امر ہے. لا تدخلوا مت داخل ہونا، ادخلوا داخل ہونا. تو انہوں نے کہا ہے میرے بیٹو تم کسی ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اب دیکھیے یہ بڑی آسان آیت ہے. جب ہم انشاءاللہ جلدی ورب فعل کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے تو یہ آیت پھر آپ کی اسی طرح سمجھ میں آئے گی جیسے آپ کی اپنی زبان میں یا اردو میں کوئی جملہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ سمجھیے کہ قواعد اگر آپ کے ذہن میں آتے گئے تو پھر آپ کے لیے عربی کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح سورہ احزاب کی آیت میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ بھی مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے سورۃ الغاشیہ میں کافی اس کی مثالیں ملیں گی. سورۃ طور کی ابتدائی آیات میں اس کی مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں جس کی اور تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.